جس قبر پہ جاتے تھے مردے سے بات ہو جاتی تھی. اور ماشاء ایسے اللہ. بہت سارے واقعات لوگوں کے اپنے جو مشاہدے میں بھی آئے. اور حضرت صاحب کی ایک کتاب بھی ہے اس کے بارے میں، فضل کبھی. تو اچھا وہ بھی میں آپ کبھی پڑھیے گا. اس میں HDHMAK کی اس ویب سائٹ پر، اس میں یہ ہم نے کتابیں حضرت صاحب کی تقریباً ڈال دی ہیں. کچھ رہ گئی ہیں تو شاید وہ بھی آ جائیں گی. تو حضرت صاحب کی یہ جو کشف القبور اور کشف القلوب کی جو کیفیت تھی، بہت یعنی کھلی آنکھوں سے بھی وہی مناظر دیکھ لیتے تھے. اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو کہ ہم تفصیل میں جائیں گے تو بہت سارے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے شاید ہی میں نے کسی نبی کی زیارت نہ کی. اور فرماتے تھے کہ جب کراچی میں پیر لائی بخش کالونی میں رہتے تھے تو جس گھر میں ہم رہتے تھے تو فرماتے تھے اس کو بیچنا نہیں، اس میں بہت سارے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں اس گھر. اور کہتے تھے کہ بنارس کی طرف بدایونی کالج ہے، اس کی دیوار کے ساتھ مجھے اتنی کشش ہوتی تھی کہ وہاں کوئی نبی ہیں، ان کی قبر ہے. اور میں کشش ہوتی تھی کہ میں بس پہنچ جاؤں اس جگہ، اتنی کشش. کہتے تھے ایسے کشش مجھے 3 جگہ ہوئی. تو میں اس جگہ جب کراچی میں تھے اور یہ کشش ہوئی تو میں سیدھا اس طرف چلا. اور اس وقت لالو کھیت ہوتا تھا، یعنی اس وقت روڈ نہیں تھے. میں پیدل ہی اس طرف چلا، رات کو 2 بجے 3 بجے وہاں پہنچا. تو جب میں وہاں پہنچا تو بنارس کی وہاں اس جگہ پہ جہاں سے مجھے کشش ہو رہی تھی تو وہاں میں مراقب ہوا. تو میری حضرت ارمیہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ارمیہ جن کا ذکر اس کو قصص النبی یا قصص الانبیاء وغیرہ میں آتا ہے. تو کہنے لگے وہاں ان سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ یہاں سمندر ہوا کرتا تھا، تو یہاں جو مچھیروں کی آبادی تھی ان کی اصلاح کے لیے مجھے بھیجا گیا. تو یہ بنارس اب آپ نے دیکھا ہے، یہ جو پاگوش قبرستان سے جی آپ جی. جائیں تو اورنگی ٹاؤن کی طرف یہ ہوگا، لیکن وہ پراپر وہ جگہ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جی اس وقت ہم حافظ منیر صاحب کے ساتھ ہیں جو سندھ یونیورسٹی جامشورو کے اسلامک ڈپارٹمنٹ کے ڈین ہیں، اور میرے بہت اچھے استاد بھی ہیں، میرا ان سے قلبی تعلق بھی ہے. پروفیسر اور ڈاکٹر غلام پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان غلام مصطفیٰ صاحب کے پوتے ہیں، جن کا آپ بتا رہے ہیں کہ ان کی 2 کتابیں ہیں، فضل کبیر فضل کبھی، اور ان کو اقبال اور قرآن. اقبال اور قرآن، کشف القبور پر ان کو، اور کشف الانبیاء پر کشف القبور کشف القلوب. کشف القلوب اور کشف القبور پر ان کو مہارت حاصل تھی. آپ کچھ باتیں بتا رہے تھے تو میں نے کہا کہ ہم اپنے ناظرین کو بھی مستفیض کریں. تو جی آپ بتا رہے تھے. تو یہ اس طرح کی جو واقعات ہیں، یعنی یہ انبیاء کرام کی زیارتیں. اور حضرت صاحب فرماتے تھے شاید ہی میں نے کسی نبی کی زیارت نہ کی. اور ایسے ہی جب میں مدینہ وہاں مکہ المکرمہ گیا تو وہاں مسجد خیف میں جب مینا میں ہم پہنچے تو وہاں میں نے مراقبے میں عجیب منظر دیکھا. کہہ لگے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں اور تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں اور کام میں مصروف ہیں. اتنے میں نے دیکھا کہ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائی تو تمام انبیاء کرام جو ہیں ان کے استقبال کے لیے دوڑے کہ حضور کی والدہ تشریف لائی. تو یہ منظر میں نے مسجد خیف میں دیکھا. تو پھر میں اپنا یہ منظر دیکھ کے جب پاکستان آ گیا، پھر میں دوبارہ جب اگلے سال گیا تو پھر میں نے پھر دیکھا کہ آدم علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں لیکن انبیاء کرام کچھ کم ہیں. تو میں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت پچھلی دفعہ آیا تھا تو انبیاء کرام بہت زیادہ تھے، اس دفعہ کچھ کم ہے. تو فرمایا بیٹے، یہ الفاظ کہنا، بیٹے تم تھوڑی دیر میں آئے ہو، وہ مکی کی طرف چلے گئے. تو کہتے ہیں کہ 70 انبیاء کرام جو ہیں مسجد خیف میں مدفون ہیں. 70 انبیاء. اور پھر یہ اس بات کی تصدیق کے لیے ابھی کچھ سال پہلے، یعنی حضرت صاحب کی وصال جو 2005 میں ہوا، اس سے کچھ سال پہلے مکہ المکرمہ ام القریٰ یونیورسٹی میں مفتی مظہر بقا صاحب وہاں پہ پڑھاتے تھے. تو حضرت صاحب نے اپنی اس بات کی تصدیق کے لیے ان کو خط لکھا کہ میں نے اس طرح سے یہ منظر دیکھا، آپ کوئی اس کی تصدیق کریں کہ واقعی یہ ایسا کچھ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مزار مسجد خیف میں ہے. تو ان کا خط آیا جواب کہ میں نے تمام تقریباً تاریخ مکہ پہ کتابیں دیکھی ہیں لیکن مجھے کہیں ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ آدم علیہ السلام کا مزار مسجد خیف میں. تو حضرت صاحب نے ان کو دوبارہ پھر خط لکھا کہ میں اگلے سال گیا ہوں اور حضرت آدم علیہ السلام نے مجھے یہ فرمایا کہ بیٹے تم تھوڑی دیر سے آئے ہو، مکے کی طرف چلے گئے ہیں. تو یہ منظر میں نے 2 دفعہ دیکھا ہے، آپ اور دیکھیں اور تصدیق کریں.
تو مظہر بقا صاحب کو جب پھر تشویش ہو گئی کہ حضرت صاحب کہہ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات ہے، تو انہوں نے پھر اور مکہ کی جو تاریخ مکہ پہ کتابیں تھیں وہ دیکھی، تو اس میں ایک مصنف فاقہی، اس کی تاریخ مکہ پہ ایک کتاب ہے، تو حضرت صاحب نے انہوں نے اس میں ایک روایت ملی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی کہ آدم علیہ السلام کا مزار مسجد خیف میں ہے۔ اچھا، تو خیر وہ اس کی بات کی تصدیق بھی ہو گئی۔ تو حضرت صاحب کا جو کشف القبور کشف القلوب اتنا زیادہ تھا، ایسے کئی دفعہ کئی واقعات ہوئے یہاں پہ ہمارے حیدرآباد میں۔ وسیم احمد ندوی صاحب میئر حیدرآباد تھے اور جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا، اور منصورہ کے میں استاد بھی رہے۔ میں ان کے پاس حدیث پڑھنے جاتا تھا، صبح فجر کے بعد حدیث کا ایک ان سے 10 لیتا تھا۔ تو ایک دن ان کا جو بیٹا تھا کچھ نفسیاتی تھا، وہ صبح نکلتا تھا شام تک گھر آ جاتا تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ غائب ہو گیا اور وہ واپس نہیں آیا، کوئی تقریباً 8-10 دن ہو گیا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ منیر میاں وہ حضرت صاحب سے دعا کرانی ہے، حضرت صاحب کی سے دعا کرانی ہے۔ والدہ بھی اس کی پریشان ہے، میں بھی پریشان ہوں، 1 ہفتہ ہو گیا، 8 دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے، ابھی تک نہیں آیا۔ تو میں نے کہا آپ آ جائیں جب چاہیں۔ کہنے لگے ٹائم لے لو۔ میں نے حضرت صاحب سے کہا دادا ابا سے کہ وہ ندوی صاحب ملنا چاہتے ہیں، ان کا بیٹا گھر سے چلا گیا، آیا نہیں، تو والدہ بہت پریشان۔ کہنے لگے بلا لو، اصل مغرب میں بلا لو۔ مغرب میں ندوی صاحب تشریف لائے۔ مولانا وسیم احمد ندوی بڑے میئر بھی تھے اور بڑے قابل آدمی۔ خیر وہ آئے، حضرت صاحب سے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت صاحب اس طرح سے یہ معاملہ ہو، والدہ بہت پریشان ہے اس میں، آپ دعا کر لیں۔ تو حضرت صاحب جو ہے نا وہ ہاتھ اٹھا کے پھر خاموش ہو گئے، کچھ بولے نہیں، خاموش بیٹھے تھے، بس آنکھیں بند کر۔ پھر فرمایا کہ مولانا صاحب مجاہد جو ہے، اس کے بیٹے کا نام مجاہد کراچی میں اورنگی ٹاؤن میں ایک گھر میں خیریت سے اور اچھے لوگوں کے ساتھ، کل انشاءاللہ عصر تک وہ آ جائے۔ پھر دوسرے دن پھر وہ عصر تک واپس آئے۔ پھر وسیم احمد ندوی صاحب چلے گئے کینیڈا، ان کا بیٹا ایک وہاں رہتا تھا بڑا۔ پھر وسیم احمد ندوی صاحب نے وہاں سے خط لکھا کہ حضرت صاحب مجھے آپ غائبانہ بیعت کر لیں۔ پھر اس کا جواب میں نے لکھا، پھر حضرت صاحب نے فرمایا کہ میں نے ان کو بیعت کر لیا، ان کو ذکر کا طریقہ۔ تو پھر ایسے ایک دفعہ ایک خط آیا کراچی سے ایک صاحب کا، چاہے شکریہ، پی لی چائے میں۔ ایک صاحب کا خط آیا کہ میرا بھانجا جو ہے وہ سمندر پہ گیا کشتی میں، کشتی جو ہے الٹ گئی، تو میری جو بہن ہے جن کا وہ بیٹا ہے ان کو سکون نہیں ملا، بہت پریشان ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ڈوب گیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس کو مچھیرا اٹھا کے لے گیا۔ آپ کہہ دیں گے تو ہمیں اطمینان ہو جائے۔ میں خط پڑھ رہا تھا اور میں نے خط پڑھ کے میں نے سوچا تھا ان کا اگر تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے اور پھر بتائیں گے۔ کوئی انہوں نے مراقبہ نہیں کیا، کچھ نہیں، آنکھیں کھلی، اور میں ان کے وہ پلنگ پہ لیٹے ہوئے تھے اور میں ان کے ساتھ نیچے پلنگ کے ساتھ نیچے بیٹھا ہوا پڑھ کے ان کو سنایا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا وصال دودھ، تو میں ان کو تکلیف کا جواب میں دوں گا۔ تو ایسے حضرت صاحب کے جو بہت سارے واقعات ہیں، جس کو جو حضرت صاحب سے ملا اس کو ہر کوئی نہ کوئی واقعہ اس کے ساتھ ہوا۔ تو اور حضرت صاحب کی جو شان تھی وہ کیا تھی، کہ ہر آدمی یہ کہتا تھا کہ حضرت صاحب سب سے زیادہ مجھ سے محبت تھی، اتنا اچھا ان کا اتنا بڑا اخلاق تھا۔ اور فرماتے تھے اللہ نے جو مجھے عزت اور درجہ عطا فرمایا ہے یہ میری والدہ کی ہے، اور میری والدہ مجھے دعا دیا کرتی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو راہ چلتے عزت، اللہ میرے بیٹے کو راہ چلتے عزت، راہ چلتے عزت دی۔ تو کہنے لگے ایک دفعہ بیٹا میں اور میرے شیخ سید زوار حسین شاہ صاحب، ان کی اہلیہ میری دادی، ہم مکے سے مدینہ جا رہے تھے، تو راستے میں ہماری بس خراب ہو گئی اور مکے کی گرمی شدید، تو ہم ہائی وے پہ روڈ پر بس سے اتر کے کھڑے ہو گئے، تو ایک ٹرک والا ہائی وے پہ مکے مدینہ کے گزر رہا تھا، تو وہ میرے پاس آیا، وہ کہنے لگا ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب آپ ہیں؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگا آپ اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں اس ٹرک میں بیٹھ جائیں، یہ بس ٹھیک ہو کے جس ہوٹل پر آئے گی میں آپ کو وہاں اتارتا ہوں، آپ نماز پڑھیں، کھانا کھائیں، آرام کریں، یہ بس ٹھیک ہو کے آئے گی تو آپ اس میں بیٹھ کے پھر آگے چلیں۔ تو حضرت شاہ صاحب کہنے لگے تمہارے جاننے والے ہر جگہ مل جاتے ہیں۔
حضرت ابا نے کہی میری والدہ کی اور آپ کی دعا ہے. میری والدہ دعا دیتی تھی اللہ میرے بیٹے کو راہ چلتے ہی. ماشاء اللہ. یہ واقعہ اسی سے شاہ صاحب حضرت زوار شاہ صاحب نے فرمایا وہ شیخ تھے ان کے. بہت سارا. اچھا. میں جب مدینہ منورہ ایک دفعہ جب میں گیا تو وہاں پہ تھے ایک مظہر علی خان صاحب. تو ان کو تقریر کرنے کا بھی شوق تھا. تو وہ ہم جب جاتے تھے تو ویسے کوئی پروگرام رکھتے تھے تقریر کا. تو اس میں کھانا بھی اپنے ہاتھ سے پکاتے تھے. اس کے علاوہ بھی روزانہ وہ کہتے تھے عصر سے مغرب عصر کے بعد آ جائے کرو چائے میرے ساتھ پیا کرو. تو میں میرے چھوٹے بھائی شاہد ہم جب ساتھ ہوتے تھے تو ہم ساتھ چلے جاتے. تو انہوں نے مجھے ایک نئی بات بتلائی. انہوں نے کچھ اشعار بھی سنائے ہوئے آپ کو سناؤں گا جو مدینہ منورہ سے متعلق. کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ کی جو دادا ہیں ان کی قدر جو ہے ان کے مرنے کے بعد بھی لوگوں. ان کے جو شیخ سید زمان حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے پہلی مرتبہ یہ بات وہاں سنی. انہوں نے کہا کہ وہ دعا کرتے تھے سید زمان حسین شاہ صاحب کہ اللہ مجھے غلام مصطفیٰ خان کی عاجزی اور انکساری کے طفیل بخش دے. یہ مطلب ان کی عاجزی تھی. تو یہ تو ان کے بارے میں حضرت صاحب کے بارے میں انہوں نے فرمایا. اور جو مدینہ منورہ سے متعلق جو انہوں نے اشعار کہے نا فرماتے تھے کہ احساس سا ہوتا ہے پہنچتے ہی حرم میں جیسے کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں. اور کہتے تھے شعر سناتے تھے کہ محمد کا غم جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں. مکے میں ملے گی نہ مدینے میں ملے گی تصویر محمد کی میرے سینے میں ملے گی. یہ مظہر علی خان صاحب کا پھر وصال ہو گیا اور جنت البقیع میں مدفون. باقی اب ان کے بچے وغیرہ ہیں الحمدللہ لیکن ان سے اتنا کوئی تعلق اب نہیں ہے. آپ کے دادا جان کے پیچھے ایک دفعہ جنازہ پڑھا تھا میں نے حیدرآباد میں. غالباً مفتاح العلوم جو ہے ریواڑی پاڑا ہے نا کوئی مفتاح العلوم یہ ایک شہر کے اندر جو ہے نا شہر کے اندر ہے گھاس منڈی اس کے پاس وہ پاڑا ہے ایک نا. تو ایک مفتی صاحب تھے دارالعلوم کراچی کے. ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا. وہ بھی حیدرآباد میں ہی پڑھاتے. مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا. حافظ ربڑی والوں کا جو محلہ ہے نا اس میں وہاں پڑھا تھا. تو وہ جنازے پڑھانے کے لیے تشریف لائے تھے. جنازہ پڑھانے کے لیے وہاں ایک بہت قدیم سی ایک مسجد ہے بڑی خوبصورت سی پاڑے میں. ایک تو یہ ہے فقیر کا پیڑ ہے. پاڑا کون سے مشہور ہے حیدرآباد کی؟ پاڑا سلاوٹ پاڑا. ہاں سلاوٹ پاڑے کے پاس اس کی مسجد بھی ہے نا سلاوٹ پاڑے کی. اس کے پاس ان کی حافظ ربڑی والوں کی دکان بھی واکنگ ڈسٹینس پہ ہے. ہاں ان کی تو وہاں پہ بھی ہے حیدرآباد میں. جی سر حافظ منیر صاحب بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. آپ کو پتہ یہ جو ہم نے زمین لی ہے نا المصطفیٰ ٹرسٹ اس میں بھی ایک اندر پہلے سے قبر تھی. اچھا. ہاں وہ ایسا جھنڈ تھا درخت کا کہ پیلو کا درخت تھا. اس کے اندر وہ قبر پہلے سے تھی. جب نے یہ زمین لی حضرت صاحب جب اس وقت زندہ تھے حیات تھے تو پھر ہم حضرت صاحب جب زمین لی اور سب ڈاکومنٹس وغیرہ اس کے تیار ہو گئے نام ہو گئی المصطفیٰ ٹرسٹ کے. تو پھر ہم حضرت صاحب کو پہلی مرتبہ لے کے گئے. تو حضرت صاحب کے لیے ہم نے راستہ اس وقت کیونکہ جھاڑیاں بہت تھیں جنگل سا تھا تو روڈ نہیں بنا ہوا تھا. تو حضرت صاحب گاڑی میں ہی بیٹھے رہے. تو گاڑی میں ہی حضرت صاحب مراقبے میں. تو مراقبے میں حضرت صاحب نے دیکھا کہ وہ جو بزرگ ہیں ان کی زیارت ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ میرا نام قاسم ہے. یہاں کے لوگ مجھے عثمان کہتے ہیں اور میرا سلسلہ جو ہے وہ قادریہ ہے اور میں 200 سال پہلے یہاں دفن ہوا. تو حضرت صاحب نے اتنی بات ہمیں اس وقت یہ گاڑی میں بیٹھ کے وہ فاصلہ تھا اس وقت. پھر ہم نے دادابا کے لیے خاص طور سے راستہ جب بنایا گاڑی مزار تک لے کے گئے. پھر وہاں سے نیچے اترے. میں یوں پکڑا ہوا تھا حضرت صاحب کا ایک طرف سے کندھا بازو ایک طرف سے ایک اور صاحب پکڑے ہوئے. جب اندر گئے قبر اندر داخل ہی ہوئے تو حضرت صاحب کی بہت زور سے ایک آواز اللہ بہت زور سے نکلی. تو میں نے کبھی حضرت صاحب کی آواز مراقبے میں کوئی کیفیت میں کبھی نہیں سنی. گھر میں مراقبہ کر رہے ہیں مسجد میں کر رہے ہیں کبھی کوئی آواز حضرت صاحب کی نہیں. آج کل تو لوگ مراقبے میں آوازیں نکالتے ہیں. تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں بہت ناراض ہوتے تھے کہ مراقبے میں آتے ہو مجھے سکھانے آتے ہو سیکھنے آتے ہو. تو خیر وہ جب ہم نے راستہ بنایا اور میں پکڑا ہوا تو آواز حضرت صاحب کی بہت زور سے آئی. تو
حضرت صاحب چلے گئے قبر کے پاس کھڑے ہو گئے، پھر کھڑے کھڑے جو ہے مراقب ہوئے، پھر مراقبے کے بعد پھر آپ نے لوگوں سے کہا کہ حضرت جو ہے، حضرت نے آپ سب کو سلام عرض کیا، جتنے بھی لوگ کھڑے سب نے وعلیکم السلام کہا، اور کہنے لگے کہ حضرت جو ہے یہاں مدرسہ اور مسجد بننے سے بے انتہا خوش ہے، بے انتہا خوش ہے۔ پھر یہ تو بات ایک مختصر ہوئی، پھر میں گھر ہی جب گئے ہم لوگ، تو میں نے دادا میں سے پھر اکیلے میں پوچھا، میں دادا میں آج آپ کی بہت زور سے آواز آئی اللہ کی، کیا وجہ تھی؟ کہنے لگے بیٹا جیسے ہی میں داخل ہوا تو حضرت قبر سے باہر تشریف لے، تو جب ان سے میں ملا تو اتنے نرم ہیں، اتنے لطیف ہیں، تو ان کا بہت ہی نرم، بہت ہی وہ یعنی ایک کیفیت جو ان کی تھی بڑی زبردست، ان سے مل کے دل نے اللہ کہہ دیا۔ اور کہنے لگے میں نے عجیب منظر یہ بھی دیکھا کہ ان کے آس پاس کچھ مرغیاں ہیں جو دانہ چگ رہی ہیں۔ کہنے لگے میرا اندازہ ہے کہ ان کا گزر اوقات یہ انڈے اور مرغیاں بیچ کر تھا۔ اور میرا اپنا جو میں آپ کو بتاؤں کہ جب انہوں نے حضرت صاحب کو یہ کہا تھا کہ میرا نام قاسم ہے اور مجھے لوگ یہاں عثمان کہتے ہیں، تو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو قاسم آباد ہے شاید کہ یہ اس وقت کے مشہور بزرگ تھے، ان کی وجہ سے اس علاقے کا نام قاسم آباد۔ وہ کتنا دور ہے وہاں سے؟ سامنے سامنے ہی؟ اچھا، ادھر قبر ہے، روڈ کراس کر کے قاسم، ہو سکتا ہے یہ بھی قاسم آبادی کا ہی علاقہ کہلاتا ہے وہ۔ ایسے صاحب جب عبد القادر جی اپنا سیون شریف گئے تو یہاں سے ٹرین میں بیٹھ کے حیدرآباد سے اور سیون اسٹیشن پہ اترے، اسٹیشن سے اتر کے تانگا کیا، کہنے لگے تانگے میں ہی میں مراقب ہو گیا، تو حضرت لال شہباز قلندر صاحب تشریف لائے تانگے میں، کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا آپ کے مزار، کہنے میں تو یہاں نہیں رہتا، کہنے کیوں؟ طالبہ نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے یہاں اتنی خرافات ہیں اور بے حیائی ہے، میں یہاں نہیں، تمہاری وجہ سے آیا۔ تو حضرت صاحب نے پوچھا کہ میں آیا ہوں تو حاضر ہو جاؤں آپ کے مزار؟ کہنے لگے تمہاری مرضی۔ ایسے ہی ایک صاحب تھے یہاں پہ حیدرآباد میں، ان کا انتقال ہو گیا، ضمیر صاحب، ان کی اولادیں نرینہ نہیں ہوتی تھیں، تو ان کے بیٹے کو بھی ہیں، 2 بیٹے حیات ہیں، ایک کا انتقال ہو گیا، بیٹیاں تھیں، تو ان کی بڑی خواہش تھی حضرت صاحب سے دعائیں بھی کراتے، تو ایک دفعہ یہ لوگ سب لوگ جو ہیں مل کے لال شہباز قلندر کے مزار پہ گئے، تو لال شہباز قلندر صاحب کے جو مزار کے باہر جو صحن ہے اس میں قبر ہے، جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے، جب حضرت لال شہباز قلندر صاحب حیات تھے اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے ان کی قبر ہے، وہ جن کی قبر ہے وزیر اعلیٰ صاحب، وہ ضمیر صاحب کے خاندانی آبا و اجداد میں ان کا سلسلہ ہے، ان کے رشتہ دار، تو حضرت صاحب نے وہیں مراقب ہوئے ان کی قبر پہ، وزیر اعلیٰ صاحب، نام ان کا شاید سید علی صاحب، سید علی، ان کی قبر پہ کہنے لگے میں مراقب ہوا، ان سے میں نے عرض کیا مراقبے میں کہ حضرت ان کی اولاد نرینہ نہیں، آپ دعا کریں، تو کہنے لگے یہ میں نے عرض کیا تو حضرت کے اسی مزار پہ بیٹھا تھا، تو اللہ کی طرف سے غیب سے 3 گلاب کے پھول ان کی اہلیہ، یا مجھے یاد نہیں ان کی اہلیہ یا حضرت صاحب کی گود میں آ کے گرے، تو حضرت صاحب نے وہ پھول اٹھا کے، یا ان کے ہاتھ میں گود میں تھے تو ان کو کہا کہ آپ یہ 3 پھول کھا لیں، گلاب کھا لیں۔ تو حضرت صاحب نے ان کو کہا اور کھا لیے۔ اس کے بعد ان کے 3 بیٹے، ان میں سے 2 حیات ہیں، سعد اور سعید، سعود کا انتقال ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی حضرت صاحب کو عجیب شان، یہ ہمارے ظہور صاحب ہیں جب ہمارے ٹرسٹ کے انتظامات سنبھال، وہ اپنے والد صاحب کی خبر بھول گئے، جاتے نہیں ہوں گے یا جاتے تھے تو کچھ پانی وانی آیا تو خبر ادھر ادھر ہو گئی، پانی بھر جاتا ہے یہاں قبرستان میں، تو حضرت صاحب کو لے کے گئے، حضرت صاحب نے وہاں مراقب ہو کر نشاندہی کی کہ یہ قبر ہے، تو کیسے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جب میں حاضر ہوا، انڈیا میں کہاں پر ہے؟ دہلی، دہلی۔ تو میں بھی گیا ہوں، ابھی سدن شریف کا بھی معلوم ہو، آپ کو فارم آئے گا، اگر جانا ہو تو فارم بھر سکتے ہیں، اچھا، کہاں کے لیے؟ سدن شریف کا مجدد الفساد، اچھا، انڈیا میں؟ ضرور 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 فارم آئے ہیں میرے پاس بھی، جی۔ اسی میں رکھا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے نا کوئی ذکر ریکمینڈ کریں
اور ذکر تو لیکن سب سے بڑا ذکر تو قرآن ہے. قرآن. نماز اور قرآن یہ ضرور پابندی سے پڑھیں. نماز کبھی نہیں چھوڑیں کیونکہ سب سے پہلا سوال نماز کا ہے. یہ کہنا کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا ہے یہ بات غلط ہے. ہم آئے دنیا میں کس لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے. اور ہمیں اللہ کی عبادت کا ٹائم نہیں ہے. ہمارے پاس نوکری کا ٹائم ہے, ہمارے پاس سونے کا ٹائم ہے, ہمارے پاس سگنل پہ کھڑے ہونے کا ٹائم ہے, نماز کا ٹائم نہیں ہے. تو یہ سب باتیں جو ہم کیونکہ دیکھیں ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہلنے نہیں پائیں گے جب تک اسے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. پہلا سوال یہ ہوگا کہ عمر کن کاموں میں گزاری, دوسرا سوال یہ ہوگا جوانی کن کاموں میں گزاری, تیسرا سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا, چوتھا سوال یہ ہوگا کہ کہاں خرچ کیا, اور پانچواں سوال یہ ہوگا اپنے علم پر کتنا عمل کیا. تو علم ہے کہ نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, زکوٰۃ دینی ہے, حج کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو اس کا گناہ ہوگا اور اس کی پکڑ بھی ہوگی. اس لیے سب سے پہلا سوال نماز کا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیپر آؤٹ کر دیا. پیپر آؤٹ ہونے کے بعد کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں پیپر معلوم ہو گیا. یا پیپر معلوم ہونے کے بعد بھی کوئی ہمیں احساس نہیں. دیکھیں جب ہمیں گھومنے پھرنے جانا ہوتا ہے, یعنی ہمیں کاغان ناران یا کہیں اور سفر پہ جانا ہوتا ہے مری, تو کتنی خوشی سے ہم ساری تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی رکھ لیں, فلاں چیز بھی, نمکو بھی, سپاری بھی, جاگرز بھی, جینس بھی, پینٹس بھی, ساری چیزیں رکھتے ہیں. کتنی خوشی کے لیے, کتنے دن کی خوشی کے لیے؟ 1 ہفتہ 10 دن. وہاں جانے کا خرچہ, آنے کا خرچہ, کھانے کا خرچہ, شاپنگ کا خرچہ بھی کرتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جہاں ہم سب کو ہمیشہ کے لیے جانا ہے, ابدی زندگی جو ہماری آخرت ہے, وہاں کے لیے بھی ہم نے کیا جوش و خروش کے ساتھ تیاری کر رہے ہیں, جوش و خروش کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں, اشراق پڑھ رہے ہیں, چاش پڑھ رہے ہیں, یا اور کوئی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو ہماری توجہ کہاں ہے؟ دنیا. اس توجہ کو ہٹا کر, وہ بھی چلو ضروری ہے, وہ بھی چلو گھومنا ہے, کوئی منع نہیں ہے, لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ اللہ کو تو یاد رکھنا. جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, نے فرمایا, مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی جب پانی کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے تو صحیح ہے, اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی. ایسی دنیا کو ساتھ لے کر تو چلو, لیکن اس میں ڈوبو. اس لیے نماز سب سے پہلے پڑھیں 5 وقت. پھر قرآن کی تلاوت روزانہ 1 سپارہ کوشش کریں کہ صبح سے شام تک میں پڑھیں یا ایک ہی نشست میں پڑھیں. اور 1 رکوع جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ روزانہ پڑھیں. زیادہ نہیں جوش میں آ کے 1 رکوع 2 رکوع زیادہ پڑھ لیا, بلکہ ایک مان دیں کہ مجھے پڑھنا ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل تھوڑا کرو لیکن مستقل کرو. تو روزانہ اپنا 1 رکوع جو ہے ویسے پڑھیں اور اس ترجمے میں دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا ہوتا ہے, وہ کام میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. جیسے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرتے ہیں, تو میں نماز پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں تو آج سے پڑھ. اگر پڑھ رہا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور دعا کریں اللہ مجھے اس پر استقامت عطا کرے. اس طرح سے ایک دن آپ پورے قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں. اور اس طرح سے آپ جو ہے وہ ایک اور کام کریں کہ تمام سنتوں پر عمل کریں. ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھیں یہ کام ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا. کام تو ہم سارے کر رہے ہیں. مجھے درس نظامی اور جتنے بھی لوگوں نے درس نظامی کیا ہے, مجھے یہ معلوم ہے کھانا کیسے کھانا ہے, پانی کیسے پینا ہے, سونا کیسے, اٹھنا ہے. لیکن جب میں کھانا کھانے بیٹھتا ہوں تو میں بھول جاتا ہوں بسم اللہ پڑھنا, کھانا دیکھتے ہیں. تو یہ پریکٹیکلی جو ہے ہمیں چیزیں کیوں نہیں آ رہی ہیں, یہ صحبت کی کمی. لیکن صحبت سے صحابی بنے اور کیا درجہ پایا, جنت ہے. تو اور فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, کسی ایک کی بھی پیروی کرو ہدایت پا جاؤ. تو ہم سب کے پاس صحبت ہی کریں. صحبت یک زمانہ صحبت با اولیاء 100 سالہ طاعت بیریا. صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالح طالح کنت. نیک لوگوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی, برے لوگوں کی صحبت تمہیں برا. تو ہم سب کو بزرگوں کی صحبت جو باعمل ہو. دیکھیں بہت سارے پیر ہیں آج کل, لیکن یہ جو فرادی لوگ ہیں ان سے بچیں. ایسے جو جادو, اسرار, جنات, ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, وہ لوگوں کو اور لوگوں کے خاندانوں میں پھوٹ ڈال رہے ہیں, ان لوگوں سے دیکھیں. اللہ والے اچھے ڈاکٹر, اچھے اللہ والے وہ ہیں جو بنا کے رکھتے ہیں, لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں, نہ کہ نفرت ڈالتے ہیں. ہماری یہ کیا ہے, اب آپ چلے جائیں کسی کے پاس تو آپ سے پیسے بھی لے گا, بکرے بھی لے گا, اور کہے گا آپ کے کسی قریبی رشتہ دار نے آپ پہ جادو کر دیا. ایسے ہی میں آپ کو واقعہ سناؤں. حضرت صاحب کے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آتے تھے, ڈاکٹر معین الحق انصاری. اور کسی نہ کسی رشتہ دار سے نہ کچھ انبن چل رہی ہوتی ہے تو دل میں خیال آتا ہے وہی ہوگا, اس سے اور نفرت بڑھ جاتی ہے. ابھی آپ سنیں تو ایک صاحب تھے ڈاکٹر معین الحق انصاری, ابھی انتقال ہو گیا ان کا. تو وہ حضرت صاحب کے وقت پاس روزانہ آتے تھے 12-1 بجے کے درمیان. تو وہ کہنے لگے حضرت صاحب کئی دن سے میرے گھر کے سامنے کوئی صاحب پلیٹی پھینک کے چلے جاتے ہیں. تو حضرت صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون صاحب ہے؟
کہا یہ مجھے پتہ ہے کون ہے. کہہ رہے آپ بھی ایسا کریں کلیجی لیں اور اس میں 10-12 کیلے اندر ٹھوس دیں اور اس کے گھر کے سامنے پھینک دیں. تو انہوں نے ایسا ہی کیا, کیلے ڈالی اس میں کلیجی میں اور اس کے گھر کے سامنے پھینک دیا. دوسرے دن سے کلیجی آنا بند ہو گئی. انہوں نے کہا یہ تو مجھ سے بھی خطرناک ہے. تو اچھے اللہ والے جو ہے وہ دیکھیں کبھی ایسی بات نہیں کریں گے. صحیح. اور ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ جب 8-10 دفعہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ نہیں چلتا. آپ باتوں میں ساری باتیں ان کو بتا چکے ہوتے ہیں اور ان کو معلوم ہوتا ہے ان کے گھر میں آتا کون ہے. پھپھی آتی ہیں, خالہ آتی ہیں, ممانی آتی ہیں, چاچی آتی ہیں. تو آپ جو ہے وہ آپ جھولے پن میں سب کچھ بتا رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ مریض ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا, آپ سب کچھ بتا. پھر وہ آپ کو ایک دن ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت مجھے یہ تو بتائیں وہ جادو کیا کس نے. اچھا ان کو تو پتہ ہوتا ہے کون آتا ہے ان کے یہاں. تو وہ کہیں گے آپ کی ممانی. حضرت صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا, جب سے وہ آئی ہیں آنا جانا شروع ہوا ہے تو ابو بیمار, بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, امی کے گردے خراب ہو گئے. جب سے اب آپ کا ایمان کیا ہو گیا, ڈاماڈول ہو گیا. اب آپ کا بھروسہ اس پہ نہیں اللہ پہ, اب آپ کا ہو گیا ممانی پہ. اب اگر چھینک بھی آ رہی ہے, ٹھوکر بھی لگ رہی ہے, وہ جادو کر رہی ہے, ممانی جادو کر رہی ہے. اب نفسیاتی آپ داؤ اللہ پہ. نفسیاتی ہو گئے, اب آپ بیماری ہو گئے. اب آپ جو ہے کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں نہیں کرتے. وہ چاہتے ہیں بھائی یہ دیکھیں آپ پہ کچھ نہیں ہے. حضرت صاحب کے پاس کو آئے آپ آئے, بیٹا آپ پہ کچھ نہیں ہے, یہ تھوڑا سا کھانا ابلا ہوا کھائیں گے, کالی ہڑ کھایا کریں, پیٹ تھوڑا سا خراب ہے تو صحیح کھائیں, اور کچھ نہیں ہے. صحیح ہے. یہ حضرت صاحب کا جو طریقہ تھا تو ہم تو کہتے تھے واقعی. کبھی میں نے حضرت صاحب کو یہ کبھی نہیں دیکھا ہو کہا انہوں نے کہ بیٹا آپ پہ جادو ہے, بیٹی آپ پہ جادو ہے. حضرت صاحب یعنی اتنی طاقت تھی کہ فرماتے تھے کسی کے گھر میں اگر جنات بھی ہیں تو بیٹا میرا نام لے کے کہہ دیں کہ میں ڈاکٹر صاحب سے شکایت کر دوں گا, آپ چلے جائیں. جو بھی گھر میں کوئی چیز نہیں آگے چلے. ماشاء اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ. السلام. السلام علیکم.